ایک بہن کا یہ سوال آیا کہ دوران دودھ پلاتے ہوئے بچے کو فیڈ کراتے ہوئے اگر ان کا دودھ اپنے ہی کپڑوں پر لگ جائے تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ بچوں میں اور بچیوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیے، انسانی جسم سے جو چیزیں نکلتی ہے ہر چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ہمارا جو تھوک ہے یہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح خواتین جو اپنے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں تو ان کے جسم سے جو دودھ نکلتا ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو آپ اسے صاف کر کے انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی وہ دودھ پیشاب کی طرح نہیں ہے کہ وہ ناپاک کپڑوں کو کر دے گا، بلکہ وہ دودھ پاک ہے، آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ البتہ عوام میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ چھوٹے بچے کا پیشاب جو ہے ناپاک نہیں ہوتا، لیکن چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو ان سب کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر بچہ یا بچی کا پیشاب کپڑوں پر لگ جائے گا تو وہ کپڑوں کو ناپاک کر دے گا۔ اور رہی بات کہ بچے یا بچی کے دودھ پلانے کی مدت کیا ہے، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بچی کی مدت 2 سال ہے اور بچے کی مدت 2.5 سال ہے۔ ایسا نہیں ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، حکم قرآنی یہ ہے کہ ان کو 2 سال تک ماں دودھ پلا سکتی ہے، یعنی بچی کو بھی 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے اور بچے کو بھی۔ اس سے زیادہ دودھ پلانا، یعنی 2 سال کی مدت کے بعد دودھ پلانا، یہ ناجائز ہے، منع ہے، لہذا رکنے کا حکم دیا جائے گا۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی اور کے بچے کو 2 سال کے بعد بھی فیڈ کرا دیا، دودھ پلا دیا، تو اب رضاعت ثابت ہوگی، یعنی وہ بچہ رضاعی بچہ ہوگا، یہ والدہ رضاعی ماں ہوگی، لہذا رضاعت کا حکم 2.5 سال تک ہے اور بچے یا بچی کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال کی ہے۔ اللہ ہمیں حکم قرآنی پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔